بہت دور پہاڑوں کے بیچ میں دو ماں بیٹی رہتی تھی، بہت ہی معصوم سی اور غریب۔ ان کے پاس صرف 2 بکریاں تھیں جن سے وہ دودھ نکال کے بیچ کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ ایک دن ماں، آج تو بکری نے دودھ ہی نہیں دیا ہے، اب کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں صبا بیٹا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ہاں ماں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، چلو اب جلدی سے وضو کر لیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح کتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے، پہاڑوں پر بھی برف جم گئی ہے۔ چلو ماں جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر آگ جلا لیتے ہیں، تھوڑی تو ٹھنڈ کم ہو جائے گی۔ اچھا بیٹا، چلو وضو کر لیتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نے وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ بس آگ جلائی ہی تھی کہ آواز آئی، کوئی ہے اندر، کوئی ہے، میری مدد کرے، کوئی میری آواز سن رہا ہے۔ ماں چلو دیکھتے ہیں، کوئی پکار رہا ہے، لگتا ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہے، اور ٹھنڈ بھی بہت ہے، ہمیں چل کے دیکھنا چاہیے۔ کوئی ہے اندر، کوئی ہے، میری مدد کرے، میں بہت پریشان ہوں۔ بیٹا کون ہو تم، اور اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس گاؤں کے تو نہیں لگ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں بہت پریشان ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، پر اچانک طوفانی بارش کی وجہ سے میں بھٹک گیا۔ اتنا اندھیرا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں جاؤں۔ تب تک آپ کی جھوپڑی پہ نظر پڑی، آپ کی جھوپڑی سے روشنی نظر آئی تو میں اس طرف چلا آیا۔ میں نے سوچا شاید کوئی یہاں مدد مل جائے۔ بیٹا آ جاؤ اندر، کوئی بات نہیں، آج رات تم ہمارے گھر میں گزار لو۔ شکریہ ماں جی، بہت بہت شکریہ، میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم پریشان نہ ہو، تم بھٹک گئے ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ تمہاری مدد کریں۔ چلو چلو آ جاؤ اندر۔ بیٹا تم بیٹھو یہاں پر، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، شاید تمہیں بھوک بھی لگی ہے۔ جی ماں جی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آئی۔ ماں کھانے کے لیے تو صرف یہی 2 روٹی ہے اور سالن بھی نہیں ہے۔ صبا میری بچی، کوئی بات نہیں، آج اگر ایک وقت کا کھانا ہم نے نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، یہ کھانا ہم اس بیچارے مسافر کو دے دیتے ہیں۔ یہ 2 روٹی اور جو پیاز پڑی ہوں گی وہی دے دو مجھے، میں اس مسافر کو دے کے آتی ہوں۔ ہاں ماں یہ لو، آپ اس مسافر کو دے کے آؤ۔ بیٹا یہ لو، کھانا کھا لو۔ بیٹا ہم غریبوں کے پاس تمہیں کھلانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ 2 روٹی اور اس کے ساتھ پیاز ہے، کیا تم یہ کھا سکو گے؟ ہاں ماں جی، میں کھا لوں گا۔ جب تک مسافر کھانا کھاتا ہے تب تک دونوں ماں بیٹی اس کے لیے سونے کا بندوبست کرتی ہیں۔ اماں جی میں نے کھانا کھا لیا، بہت مزہ آیا کھا کے۔ بیٹا پیٹ بھر کے تو کھا لیا ہے نا؟ ہاں اماں جی، پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ اچھا میں نے تمہارے لیے سونے کا انتظام کر لیا ہے، بستر لگا دیا ہے، تم جا کے سو جاؤ۔ اماں جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، ہم غریبوں کے پاس ہے ہی کیا جو تمہاری خدمت کر سکے۔ نہیں اماں جی، آپ نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے۔ ارے کوئی نہیں بیٹا، اب جا کے سو جاؤ۔ جی اماں جی۔ صبا بیٹا اٹھو، فجر کی نماز پڑھ لو۔ جی اماں۔ اب جلدی سے کچھ ناشتے کا انتظام کرتے ہیں۔ اماں جی صبح ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا رکو، ایسے کیسے جاؤ گے، ناشتہ تو کر لو پھر چلے جانا۔ صبا جلدی سے بھائی کے لیے ناشتہ لگاؤ۔ جی اماں۔ اور پھر مسافر نے بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ اماں جی بہت بہت شکریہ، اب تو میں نے ناشتہ بھی کر لیا ہے، اب مجھے اجازت دے۔ ہاں بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اب تم جا سکتے ہو۔ اور پھر مسافر وہاں سے چلا گیا۔ پہاڑوں پر چڑھتے چڑھتے مسافر کا پاؤں پھسل گیا، وہ نیچے آ کے گر گیا اور زخمی بھی ہو گیا۔ کچھ آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ ارے یہ شخص کون ہے؟ یہ ہمارے گاؤں کا تو نہیں ہے، کوئی اور سے آیا ہے، یہ کون ہے اور زخمی بھی ہو گیا ہے؟ بھائیوں دیکھو دیکھو، کوئی پہچانتا ہے کیسے؟ یہ شخص کون ہے؟ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ اماں جی کی نظر پڑتی ہے، دور لوگوں کی رش لگی ہے۔
میں جا کے دیکھوں آخر کیا ہے، کیوں لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ ارے اماں جی، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ اوپر پہاڑ سے چڑھ رہا تھا تو گر گیا ہے، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا اسے۔ ارے یہ تو وہی مسافر ہے، یہ ہمارے مہمان ہے، یہ رات کو میرے بھی گھر میں رکا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا ہے گھر سے۔ اب یہ تو زخمی ہے اور بے ہوش بھی ہے، چلو اس کو میرے گھر ہی لے چلو۔ اماں جی مسافر کو اپنے گھر لے کر جاتی ہیں۔ جب مسافر کو ہوش آتا ہے تو میں کون ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ کون ہوں میں؟ مجھے کچھ بتائیں۔ ماں جی دل میں سوچتی ہے، لگتا ہے اسے چوٹ لگنے کی وجہ سے سب کچھ بھول گیا ہے۔ اب کیا کروں، کیا بتاؤں اس کو کہ کون ہے یہ؟ مجھے تو خود کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، اور اگر ایسے ہی اس کو کچھ بول دوں گی تو یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ بیٹا تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری ماں ہوں اور یہ تمہاری بہن ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا ہے مجھے؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا گر گئے تھے، تھوڑی چوٹ لگ گئی ہے، بس کچھ دن میں جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرا نام کیا ہے؟ تم آصف ہو، تمہارا نام آصف ہے۔ کچھ ہی دنوں میں آصف بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماں اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں اپنا کام کروں گا، پر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ بیٹا یہ ہے نا ہماری بکریاں، تم ان بکریوں کو چڑھاتے ہو، ان کا دودھ بیچتے ہیں، اس سے ہم اپنا گھر کا گزارا کرتے ہیں۔ اچھا ماں، تو میں پھر بکریوں کو چرانے لے کر جا رہا ہوں۔ ہاں بیٹا تم بڑے بکریوں کو چرانے لے کر جاؤ۔ ماما 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 ماں صبا، میں آ گیا۔ ہاں میرا بھائی آ گیا، آجا بھائی ہاتھ منہ دھو لو، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ ہاں مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ اگلے دن ماں میں جا رہا ہوں بکریاں چرانے۔ ہاں بیٹا اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے۔ ہر روز کی طرح آصف بکریاں چڑھا رہا تھا۔ بکریاں چڑھاتے چڑھاتے آصف پہاڑ پر بکریوں کے پیچھے چلا گیا، پھر سے اسی طرح سے اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر گیا۔ ارے دیکھو دیکھو، ایک آدمی گر گیا ہے۔ ارے یہ تو وہی مسافر ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں مونا بہن کے گھر، یہ اسی کا مہمان ہے اور اب یہ مونا بہن کے گھر ہی رہتا ہے۔ ہاں ہاں اٹھاؤ، لے کے چلتے ہیں اس کو مونا بہن کے گھر۔ مونا بہن، مونا بہن، کیا ہوا بھیا؟ یہ دیکھو آپ کا مہمان۔ آصف کیا ہوا میرے بچے کو؟ مونا بہن یہ پہاڑ سے گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا، تو میں نے اس کو پہچان لیا، یہ تو وہی ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، اسی لیے میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ بہت بہت شکریہ بھیا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ اس بیچارے کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ کون ہے یہ، کہاں سے آیا ہے، اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ ہی روک لیا ہے، بیچارہ کہاں جائے گا۔ ہاں بہن، آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ اچھا اب اس کو اندر لے کے آؤ، اندر لٹا دو میرے بچے کو۔ ہاں ہاں بہن ضرور۔ اچھا بہن، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں اپنے کام پہ جانا ہے۔ ہاں بھیا بہت شکریہ آپ سب کا۔ تھوڑی ہی دیر میں آصف کو ہوش آ جاتا ہے۔ اماں جی آپ مجھے ہوا کر رہی ہیں؟ میں ابھی تک یہاں ہوں، میں تو جا رہا تھا اپنے شہر واپس، پھر واپس یہاں کیسے آ گیا؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ بیٹا تم 2 مہینوں سے ہمارے ساتھ رہتے ہو، کیونکہ گرنے کی وجہ سے تمہاری یادداشت ختم ہو گئی تھی، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہ لو، تو پچھلے 2 مہینوں سے تم ہمارے ساتھ ہی رہتے ہو، میرا بیٹا بن کے اور صبا کا بھائی بن کے۔ کیا اماں جی مجھے معاف کر دیں، آپ لوگوں کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں نے بہت تنگ کیا ہے آپ لوگوں کو، مجھے معاف کر دیں اماں جی اور صبا بہن۔ میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ تو مجھے بھائی کے روپ میں ملے ہو، میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا، آپ کے روپ میں اللہ پاک نے مجھے بھائی دے دیا، وہ بھی اتنا اچھا۔ اور مجھے بیٹا۔ اماں جی، صبا بہن، آپ دونوں بہت اچھی ہو، میں نے آپ دونوں کو میری اصل حقیقت نہیں بتائی کہ میں کون ہوں، اصل میں رانی پور شہر کا شہزادہ ہوں،
बादशाह जहांगीर का बेटा हूँ और मैं अपने काबले के साथ शिकार पे गया था। मैं फंस गया था। एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं था चला कि सब कहाँ गए और मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने सोचा कि एक रात यहाँ गुजार लूँ, कल चला जाऊंगा फिर अपने शहर, पर मुझे पता नहीं चला यहाँ पे मुझे 2 महीने हो गए। पर मुझे इस बात ने परेशान किया है कि मुझे मेरे बाबा ने, मेरे घर वालों ने ढूंढा भी नहीं, जबकि मुझे यहाँ 2 महीने गुजर गए हैं। शहजादे जी, हमें माफ कर दें, हमें तो पता ही नहीं था आप शहजादे हो। हम तो आपको रूखी सूखी रोटी खिला रहे थे, आपकी खिदमत भी नहीं कर पाए। अम्मा जी क्या कर रही हैं? मुझे गुनाहगार कर रही हैं। आप तो मेरी माँ हैं। आपने मुझे माँ समझ के अपने साथ रखा और मेरा इतना ख्याल रखा। आपका तो मेरे ऊपर बहुत एहसान है और अब आप दोनों मेरे साथ ही रहोगी, मेरे महल में साथ चलोगी। मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ चलेंगी। अल्लाह ने मुझे भी माँ और बहन दे दी। बस अब जल्दी से तैयारी कर ले, हम साथ चलेंगे रानीपुर। नहीं बेटा, हम कैसे चल सकते हैं आपके साथ? हम गरीब, हम कैसे महल में रह सकते हैं? हम यहाँ पर ही सही हैं। आप भले जाओ अपने महल वापस। माँ, इसका मतलब आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? नहीं बेटा, आप मेरे बेटे ही हो। अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो मेरे साथ चलो और आप मुझे जैसे पहले तुम कहती थी वैसे ही मुझे तुम करके बात करें। मैं आपका बेटा हूँ और बस अब बाकी बातें महल चलकर करेंगे। जल्दी से तैयारी कर ले ताकि हम चलें। नहीं, तुम जाओ, हम यहीं सही हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी आप दोनों के साथ यहीं पर रहूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो शहजादे हो, यहाँ पर कैसे रह सकते हो? तो फिर आप लोग मेरे साथ चलें। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चलें? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? अम्मा जी कुछ भी नहीं सोचेंगे। जब मैं उन्हें बताऊंगा कि 2 महीनों से आप लोगों ने मेरी खिदमत की, मुझे रहने के लिए घर दिया, तो वो भी आप दोनों से बहुत खुश होंगे। बस अब जल्दी से चलते हैं। इस तरह सबा और मोना दोनों शहजादे के साथ महल गई और जब शहजादा अपने महल वापस पहुंचा तो शहजादे ने उसे गले लगा लिया, जैसे कि बादशाह की सांस में सांस आ गई हो। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, कहाँ थे तुम? कितना ढूंढा तुम्हें पर कुछ भी पता नहीं चला। कहाँ थे मेरे बच्चे? शहजादा पूरी बात बादशाह को बताता है और फिर वो सब खुशी खुशी से साथ रहने लगते हैं।